ناظرین، آج ہم اقبال کے تصور زمان و مکان یعنی دی کنسیپٹ آف ٹائم اینڈ اسپیس پر بات کریں گے کہ اقبال کا زمان و مکان کا تصور کیسا ہے، وہ کن بنیادوں پر استوار ہے اور اقبال زمان و مکان کے متعلق کیا تصور رکھتے ہیں۔ آئیے آج اس پر بحث کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ میرا نام ہے عاطف ایوب اور آپ دیکھ رہے ہیں شعور فردا۔ میٹا فزیکل مباحث میں یعنی مابعد طبی مباحث میں یعنی ایسے مباحث پہلا طریق جن کا تعلق فکر کی دینی روایتوں میں یا حواس سے نہ ہو، جبکہ دوسرا دعوے سے پیدا ہوتے ایسی خالص فلسفیانہ تحقیق میں پایا جاتا ہے پہنچنے کے لیے جن کا موضوع مابعد طبیعیات ہوں۔ دینی روایت میں چونکہ عقل کا کردار لامحدود نہیں ہوتا اور اس تناظر میں عقل کی بناوٹ فلسفیانہ معنوں میں عقلی نہیں ہوتی بلکہ وجدان کے تشخص کی حامل ہوتی ہے، جو ایک خاص اسلوب اور انداز میں عقل ہی کے منطقی ہو جانے کا نام ہے۔ لہٰذا دینی فکر کے مابعد طبی مباحث میں عقل کی اسی نوعیت و ماہیت کو کام میں لا کر حقیقت الحقائق کی جستجو کی جاتی ہے۔ مسلمانوں کی علمی اور عرفانی روایت میں انہیں اپنے مرکز سے جڑنے اور حقیقت وجود کے تحقق کے لیے جس مسئلے کا سامنا رہا وہ زمان و مکان کا مسئلہ تھا۔ اسلامی فکر اس کے متعلق اپنا ایک مخصوص طریقہ فکر رکھتی ہے۔ مسلم فلاسفہ، متکلمین اور صوفیہ نے اپنے اپنے منہاج میں اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے علمی اور عرفانی جہد کا آغاز کیا۔ مسلمانوں میں زمان و مکان کا تصور 3 سطحیں رکھتا ہے، یعنی طبعی، عقلی اور الہیاتی۔ طبعی سطح پر مکان مادی ہے اور زمان اسی مادی مکان کی حرکت کا نام ہے، جبکہ عقلی سطح وہ ہے جہاں عقل حسی حقائق پر حکم لگاتی ہے اور حقیقت کے محسوس ہونے کو ہی اپنا بنیادی مفروضہ بنا کر آگے بڑھتی ہے۔ یہاں عقل کا کردار محض حسی ہے۔ تیسری یعنی الہیاتی سطح پر زمان و مکان وجود کی نسبت کے طور پر معدوم ہے۔ الہیاتی سطح پر زمان و مکان کا موجود ہونا محال ہے۔ الہیاتی سطح پر نہ زمان ہے نہ مکان۔ زمان و مکان کے مباحث میں مسلم فکر کے 3 بڑے گروہوں متکلمین، صوفیہ اور فلاسفہ کے تصور زمان و مکان کی تفصیل بیان کرتے ہیں اور ان کی تفصیل کے بعد مسلم فکر کے جدید مفکر علامہ اقبال کے تصور زمان و مکان پر گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ متکلمین کے مطابق حقیقت وحی کے بیان کے ذریعے سے ظاہر ہوتی ہے اور اس کی تفہیم عقل کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ ان کے نزدیک زمان و مکان حادث ہیں، قدیم نہیں ہیں۔ اللہ لا زمان و لا مکان ہے۔ زمان و مکان اپنی تحدیدات کی وجہ سے ذات باری سے وجودی نسبت نہیں رکھتے۔ فلاسفہ میں عقل کا کردار حتمی اور مستقل حیثیت رکھتا ہے۔ فلسفہ کسی چیز کو عقل پر حکم نہیں بناتا بلکہ عقل کی کسوٹی پر ہر چیز کو پرکھتا ہے۔ فلاسفہ کے نزدیک حقیقت معقول ہے، یعنی عقل اسے سمجھ سکتا ہے۔ ان کے نزدیک زمان و مکان حقیقت کے ذاتی اطوار ہیں، یعنی متکلمین کے برعکس وہ زمان و مکان یعنی وقت اور مادے کو قدیم مانتے ہیں، اسے حادث یا تخلیق نہیں مانتے بلکہ ان کے نزدیک زمان و مکان بھی قدیم ہیں۔ صوفیہ یعنی تصوف کی علمی روایت میں بھی ان مسائل کے متعلق مباحث اٹھائے گئے اور صوفیہ نے تصور زمان و مکان کے متعلق ان رکاوٹوں کو عبور کیا جنہوں نے متکلمین اور فلاسفہ کو بے دست و پا کر رکھا تھا۔ صوفیہ کے نزدیک حقیقت با اعتبار تعینات ہے، یعنی حقیقت اپنے ظہوری مراتب میں ظہور کرتی ہے۔ زمان و مکان اپنی ماہیت اور فعلیت میں ایک خاص ظہور سے تجاوز نہیں کر سکتے، اس لیے زمان و مکان وجود کی شرط نہیں ہیں کہ انہیں الہیاتی سطح پر وجود کی لازمی شرط کے طور پر قدیم مانا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زمان و مکان اپنی مخصوص سطحوں کے لحاظ سے اپنا ایک مخصوص حدود رکھتے ہیں۔ اس مخصوص سطح کے اوپر نہ زمان کا کوئی کردار ہے اور نہ مکان کا۔ اس وجہ سے وجودی سطح پر یعنی ذات باری تعالیٰ کی سطح پر زمان اور مکان اپنی حقیقت میں موجود ہی نہیں ہیں۔
تصور زمان و مکان میں مسلم فکر کی روایت پر گفتگو کرتے ہوئے اسی کے تسلسل میں اقبال کے تصور زمان و مکان پر موقف کو واضح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک اقبال کا زمان و مکان کا تصور ان کے فلسفہ خودی کا ایک جز ہے اور اس کی تشکیل میں جدید طبیعیات، نفسیات اور حیاتیات سے پھوٹنے والے فکر و فلسفے کا کردار بہت بنیادی نوعیت اور اہمیت کا ہے۔ اقبال کا شمار ان جدید مفکرین میں ہوتا ہے جو خودی اور وقت کے کائناتی تلازم کو حقیقی سمجھتے ہیں اور حتیٰ کہ ذات کے الوہی مراتب میں بھی زمانیت کی کسی نوع کو کارفرما دیکھتے ہیں۔ اقبال کے تصورات کی تفہیم میں یہ صورتحال بھی پیش آتی ہے کہ ان کا ہر تصور ان کی شاعری میں بھی بیان ہوا ہے اور ضروری نہیں کہ شاعری میں بھی ان کی وہی صورت پائی جائے جو ان کے خطبات میں موجود تصورات میں پائی جاتی ہے۔ زمان و مکان کا تصور بھی ان کی شاعری میں بیان ہوا ہے اور بعض جزیات میں اپنے نثری حوالوں سے مختلف بھی نظر آتا ہے۔ اقبال زمانے کو قدیم نہیں مانتے مگر حرکت کو حقیقت کا جوہر ذاتی تسلیم کرنے کی طرف مائل نظر آتے ہیں۔ جدید علمیات کی پابندی کرتے ہوئے اقبال زمان و مکان کو وجود کی لازمی شرط سمجھتے ہیں، مگر مشکل اس وقت پیش آتی ہے جب وہ اس کا اطلاق دینی، اخلاقی اور مابعد طبی امور پر بھی کرنے لگتے ہیں۔ زمان و مکان کے تصور میں اقبال کی شاعری اور خطبات دونوں ایک ہی مقام پر نظر آتے ہیں۔ زمانے کے مختلف مراتب اور موجود ہونے کا کوئی بھی تصور ہو زمانے سے خارج نہیں ہو سکتا، یہ اقبال کی شاعری و نثر دونوں میں موجز نظر آتا ہے۔ اقبال کے خطبات میں موجود تصور زمان و مکان اس طرح سے ہے کہ جیسے زمانہ ایک آرگنک ہول ہے، زمانہ شان خلق کا مظہر ہے، وجود حق کا زمانہ حقیقی زمانہ ہے، کائنات ایک آزاد تخلیقی آن ہے۔ اسی طرح خطبات میں جو اقبال کا تصور زمان و مکان ہے ان کی شاعری میں بھی بالکل ویسے ہی بیان ہوا ہے۔ اقبال کے تصور وقت میں اور تصور مکان میں وقت اپنے ابتدائی اور عام تصور میں مکان کی ہی حرکت کے مترادف ہے۔ وقت تجربی دائرے میں حرکت، تغیر اور تبدیلی کا نام ہے۔ وقت کی حقیقت کو ذاتی تجربہ میں لایا جا سکتا ہے اور وقت اور خودی دونوں لازم اور ملزم ہیں۔ وقت کو سبجیکٹیوائز کر کے یعنی اس کو داخلی موضوع بنا کر ہی اس کی حقیقت کو سمجھا جا سکتا ہے۔ انسانی خودی اپنی ماہیت میں وقت کی حقیقت سے ہم آہنگ ہے۔ وقت کا زمینی تصور اسے بھی متاثر کرتا ہے۔ انسان اپنی ذات پر غور کر کے زمانے کی مابعد طبی سطح تک پہنچ سکتا ہے۔ وقت اپنی اصل میں حدوث نہیں ہے بلکہ قدیم ہے۔ اصل وقت جس کا کوئی اول و آخر نہیں، انسان اس کا داخلی تجربہ بھی کر سکتا ہے۔ یہ وہ نکات ہیں جو اقبال کے خطبات میں بیان کیے گئے ہیں، جو ان کے تصور زمان سے کسی طور پر بھی متصادم نظر نہیں آتے۔ اقبال نے اسلام کی فکری روایت میں تصور زمان و مکان کی ایک نئی تعبیر پیش کی اور وہ چند علمی اغراض تھیں جن کی تکمیل کے لیے انہیں ایسی تعبیرات کی ضرورت پیش آئی۔ اقبال کی تمام فکری اور تخیلی سرگرمیاں ان کے تصور خودی کے گرد گھومتی ہیں اور خودی بھی انسانی خودی۔ اقبال کی خودی کا تصور اپنی انفرادیت میں کسی کی شرکت قبول نہیں کرتا، حتیٰ کہ خدا کی بھی نہیں، پر چونکہ انسانی خودی کا تصور زمان و مکان کے حوالے کے بغیر کسی طور ممکن نہیں، لہٰذا اس لیے ضروری ہے کہ زمان و مکان کو خود ذات باری تعالیٰ کے لیے بھی ثابت کر دیا جائے۔ اقبال خودی کے تصور یا روحانی کمال میں عراقی سے بعض حقائق میں مماثل نظر آتے ہیں، مگر آگے جا کر وہ عراقی سے اختلاف رکھتے کیونکہ ان کا نقطۂ نظر آگے جا کر اقبال سے مختلف ہو جاتا ہے۔ ذات خداوندی اپنی تمام صفات سمیت لا اول و لا آخر ہونا مذہبی فکر کے بنیادی مسلمے کی حیثیت رکھتا ہے کہ ذات باری تعالیٰ لا زمان و لا مکان ہے، وہ حرکت، تغیر، تجدید، تحدید وغیرہ سے ماورا ہے۔ اس بنیادی مسلمے پر پوری مسلم فکری اور عرفانی روایت مستحکم ہے۔ اقبال پر اس معاملے میں سب سے بڑا اعتراض یہی کیا جا سکتا ہے کہ پوری اسلامی روایت جس تصور الوہیت پر قائم ہے انہوں نے اسے بدلنے کی کوشش کی۔ اقبال کا تصور زمان و مکان پہلے سے موجود تصورات کی تراش خراش اور انہیں ایک نئی ترکیب میں ڈھالنے کا تصور ہے۔
یوں اقبال کے تصور زمان و مکان کا ہم نے تجزیہ کیا اور اس کے تناظر میں اپنی پوری مسلم روایت کے تصور زمان و مکان کو بھی ہم نے دیکھا۔ اقبال کا تصور زمان و مکان یعنی کہ ٹائم اینڈ سپیس اپنی بیشتر جہات میں اس سے قبل کی مسلم فکر کی روایت سے مختلف اور نیا نظر آتا ہے۔ اقبال کے تصور زمان میں زمان خدا کے لیے بھی لازم آتا ہے، جبکہ اس سے پہلے کی مسلم روایت میں ذات باری تعالیٰ لا زمانی ہے، زمانہ حادث ہے یعنی زمانہ تخلیق ہے، جبکہ ذات باری قدیم ہے۔ دونوں میں نسبت محال ہے، جبکہ اقبال کا تصور زمان انسان کے ساتھ ساتھ خدا پر بھی منطبق ہوتا ہے۔ اقبال کے تصور زمان کا سب سے بنیادی نقطہ جو امتیازی حیثیت رکھتا ہے باقی تمام اسلام کی فکری روایت میں، وہ یہ ہے کہ اقبال زمانے کا اطلاق خدائی ذات پر بھی کرتے ہیں، جبکہ اس سے پہلے کہ ہماری پوری مسلم روایت میں زمانے کا اطلاق صرف انسان اور مادیت پر ہوتا تھا، خدا پر تصور زمان کا اطلاق نہیں کیا جاتا تھا۔ یہ تھا اقبال کا تصور زمان و مکان جس کو ہم نے ڈسکس کیا۔ آپ اقبال کے تصور زمان و مکان کو کس انداز سے دیکھتے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے، اور ہماری ویڈیو اگر اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور